جب پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والوں نے اس پاکستان کی معیشت میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری، داؤد جیسے لوگ، محمد فاروق جیسے لوگ، حبیب جیسے لوگ، یہ 22 خاندانوں نے اس پاکستان کی معیشت کو اپنے عروج پر پہنچایا تھا۔ لیکن بدقسمتی کہ 1973 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان تمام صنعت کاروں کی تمام صنعتوں کو، تمام کاروبار کو، یہاں تک کہ اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر دیا۔ پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ سنبھال کوئی نہیں سکا۔ حکومت کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس بات کے اوپر یقین کیجئے اور اس بات کی اسٹڈی کیجئے کہ دنیا کے کسی ملک نے کبھی بیرونی سرمایہ کاری کے اوپر ترقی نہیں کی۔ سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب قطر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب بحرین سے انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ یہ تمام جگہ سے انویسٹمنٹ آ بھی جائے تو ملک ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو ٹاٹا، برلا اور امبانی بننے کا موقع فراہم نہیں کرے۔ پاکستان کے حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن OIC، اس کا ہنگامی بنیادوں پر اجلاس بلانے کے لیے دباؤ ڈالے، اور اس اجلاس میں اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے ٹھوس اور فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم نے اور آپ نے دیکھا، اسرائیل کی بربریت اور ان تمام انسانیت سوز مظالم اور دہشت گردی کے بعد جو اس دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، جن کی ذمہ داری یہ بننی چاہیے تھی کہ وہ اس بربریت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرتے، انہوں نے بھی اس ظلم و زیادتی کی حمایت کا ہی اعلان کیا، اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کی بجائے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس ملک میں ظاہر ہے کہ ایک مسلم کی حیثیت سے میں، میرے ساتھی اور پوری قوم اسی طرح دکھی ہے جس طرح کوئی ایک مسلمان ان مظالم کے اوپر، اپنے بھائیوں کے قتل عام پر، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر دکھی ہے۔ ہم بھی اسی طرح دکھی ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے وہ مسلم امہ کے، مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے کرنا ہے، اور پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے، جو مورث وجود میں ہی صرف اسلام کے نام پر آیا، اس پاکستان کے حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن OIC، اس کا ہنگامی بنیادوں پر اجلاس بلانے کے لیے دباؤ ڈالے، اور اس اجلاس میں اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے ٹھوس اور فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ جب پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والوں نے اس پاکستان کی معیشت میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی، پاکستان میں صنعتیں نہیں تھیں، پاکستان زراعت کے اوپر انحصار کرتا تھا۔ داؤد جیسے لوگ، محمد فاروق جیسے لوگ، حبیب جیسے لوگ، یہ 22 خاندانوں نے اس پاکستان کی معیشت کو اپنے عروج پر پہنچایا تھا۔ لیکن بدقسمتی کہ 1973 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان تمام صنعت کاروں کی تمام صنعتوں کو، تمام کاروبار کو، یہاں تک کہ اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر دیا، اور قومی آنے کے بعد یہ تمام ادارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی، اور پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ سنبھال کوئی نہیں سکا۔ آج بھی پاکستان میں معیشت بہت بری طرح تباہی سے دوچار ہے۔ حکومت کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس بات کے اوپر یقین کیجئے اور اس بات کی اسٹڈی کیجئے
کہ دنیا کے کسی ملک نے کبھی بیرونی سرمایہ کاری کے اوپر ترقی نہیں کی۔ اگر ہم آج انڈیا کی بہت بڑی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بل گیٹس نے بنگلور میں آ کے جو انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اپنا پروفٹ وہاں سے ظاہر ہے لاس اینجلس، کیلیفورنیا شفٹ کرتا ہے، امریکہ شفٹ کرتا ہے۔ آپ جو بھی سرمایہ کاری اس ملک میں لے کر آئیں گے، آپ انہیں سستی زمینیں یا فری زمینیں فراہم کرتے ہیں، آپ انہیں ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرتے ہیں، ٹیکس میں ایگزیمپشن آپ دیتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد انہیں سستی لیبر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس سستی لیبر بغیر پیسے کے زمین کے حصول اور ٹیکس میں چھوٹ کا فائدہ جو اس بزنس مین کو ہوتا ہے جو باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ سارا فائدہ اس پاکستان میں آپ کو نہیں ملتا، بلکہ یہ سارا پیسہ، سارا فائدہ واپس اس کے اپنے ملک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیرونی سرمایہ کاری اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن یہ روزگار کے مواقع تو آپ اپنے لوکل انڈسٹریسٹ کو وہ سہولتیں فراہم کر کے جو بیرونی سرمایہ کار کو آپ فراہم کر رہے ہیں اس سے بھی حاصل کی جا سکتی۔ انڈیا دشمن ملک ہے، لیکن کسی کی اکانومی اگر ترقی کر رہی ہے اس کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے صرف بل گیٹس پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے صرف فارن انویسٹمنٹ پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاں ٹاٹا برلا پیدا کی ہیں، انہوں نے اپنے ہاں مٹل پیدا کی ہیں، انہوں نے اپنے ہاں ایڈوانی پیدا کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت آپ عروج دے سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، جب آپ یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو وہ تمام سہولتیں دیں جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو سہولتیں دے رہے ہیں۔